تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے، لیکن یہ تبدیلی پاکستان میں نہیں، یہ تبدیلی امریکہ میں یا یوں کہیے کہ نیو یارک میں خاص طور سے آ گئی ہے، جہاں پر وہاں کے پہلے مسلم اور کم عمر میئر کا انتخاب ہو گیا ہے، اور وہ بنے ہیں زہران ممدانی، جنہوں نے بڑی شاندار اپنی انتخابی مہم جو ہے وہ چلائی تھی، اور اس میں انہوں نے بہت سے وعدے کیے تھے، لیکن ایک ایسا شہر جس کی آبادی 85 لاکھ ہے اور وہاں پر رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 46 لاکھ ہے، وہاں پر زہران ممدانی نے میدان مار لیا ہے، اور جیسے ہی وہ جیتے ہیں انہوں نے اپنی وکٹری سپیچ کی، اس میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ امریکہ کے صدر ہیں ان کو للکارا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے سیاسی موروثیت کا خاتمہ کر دیا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اسلامو فوبیا کا بھی خاتمہ کر دیا، اب اس کی کوئی گنجائش نیو یارک میں نہیں ہے۔ کیا کہا زہران ممدانی نے وہ دیکھیے، اور اسی سپیچ میں انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی للکار دیا، کیا انہوں نے کہا وہ بھی دیکھیے۔ اور اس جیت کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ٹروتھ سوشل پر، جس میں انہوں نے شکست کی وجوہات بھی بتائی ہیں۔ براک اوباما جو کہ سابق صدر ہیں انہوں نے مبارکباد دی ہے اور روشن مستقبل کی امید قرار دیا ہے، امید کی کرن انہوں نے کہا ہے کہ یہ ثابت ہوں گے، اور ہلری کلنٹن جو ہیں انہوں نے ممدانی ورجینیا اور نیو جرسی میں خواتین ڈیموکریٹس کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ترقی پسندوں کے لیے فخر کا لمحہ ہے، روٹی کپڑا اور مکان آج بھی بنیادی انسانی حقوق ہیں۔ اور اس سے ایک قدم آگے مراد علی شاہ صاحب ہمیں دکھائی دیے، وہ بھی ذرا کوئکلی دیکھیے کہ کیا فرماتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا اور کہاں تک پہنچ گئی۔ A few years ago, the city of Karachi also elected a young mayor, which almost we had to contest with people like the ex-governor of New York who contested against Zohran Mamdani, and we were successful. So the change started from the city Karachi and it's got to New York. شامی صاحب اس موازنے پر تو آگے چل کے آتے ہیں، میں آپ سے پوچھوں گا یہ موازنہ بنتا بھی ہے یا نہیں، لیکن کیا کہیں گے آپ نے ان کی جو وکٹری سپیچ ہے ممدانی صاحب کی سنی، کیا تاثر ملا؟ بھائی 34 سال کی عمر ہے اور شباب سے بھرپور ان کی شخصیت ہے، زبردست کمپین چلائی، ہزاروں والنٹیئرز بھرتی کیے، جگہ جگہ ان کا پیغام پہنچایا، وہ بجلی کی طرح دوڑے پھرتے تھے، اور اب وہ جیت گئے ہیں تو توقع تو یہی تھی کہ وہ بہت بھاری اکثریت سے جیتیں گے، تو بھاری اکثریت سے جیت گئے، اور ان کے مقابل جو تھے وہ سابق گورنر تھے اینڈریو کومو، جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے، یعنی انہوں نے ٹکٹ کے لیے کنٹیسٹ کیا تھا، جی ہاں، لیکن ان کو پرائمری میں شکست ہو گئی، تو وہ آزاد امیدوار کے طور پہ کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، وہاں کے آزاد امیدوار تھے وہ، ٹھیک ہے، اور وہاں ایک ریپبلکن پارٹی کے بھی صاحب جو تھے انتخاب لڑ رہے تھے۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو جناب آشیرواد دے دی، ٹھیک، ڈیموکریٹک پارٹی کے باغی کو انہوں نے آشیرواد دے دی، ان کا خیال ہوگا کہ وہ کیونکہ کلوز کانٹیسٹ ہے، صحیح، تو اس لیے ریپبلکن پارٹی پر کوئی نہ لگایا جائے داؤ، صحیح۔ تو بہرحال اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ممدانی صاحب نے صدارتی انتخاب جیت لیا ہے۔ اچھا، یعنی اتنا ان کے جو حامی اتنے پرجوش ہیں کہ گویا نیو یارک میں انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو شکست دے دی۔ بالکل، کیونکہ ان کا تعلق بھی وہیں سے، کوئن سے، اور یہ بھی یعنی اب پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ایک زمانے میں نیو یارک رہے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ہار ماننے والے تو نہیں ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ جناب یہ تو جو شٹ ڈاؤن ہوا ہے، ہاں جی، اس کی وجہ سے یہ جیت گئے ہیں۔ ٹھیک، دو وجوہات بتائیں انہوں نے، ایک شٹ ڈاؤن اور دوسری بیلٹ پیپر پر میرا نام نہ ہونا۔ ان کا نام تو ہر جگہ نہیں ہو سکتا نا، تو ان کا نام تو اسی جگہ ہوگا جہاں وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ صحیح، تو بہرحال ایک اس تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نیو یارک میں انقلاب برپا ہو گیا ہے، اور نیو یارک جو ہے وہ مختلف قومیتوں کا شہر ہے، اور اس میں ایشینز بھی بڑی تعداد میں ہیں، ہسپانوی بھی بڑی تعداد میں ہیں، اور ظاہر ہے کہ سفید فام سر 31% ہیں، ہسپانوی 28%، سیاہ فام 20% اور ایشیائی جو ہیں وہ 15% ہیں وہاں۔
ہاں لیکن یہ سب امریکن ہیں، ہاں ٹھیک ہے نا، امیگرینٹس ہیں وہ، لیکن امیگرینٹس ہیں، تارکین وطن، صحیح، لوگ ان کو مہاجر کہتے ہیں، ہاں مہاجر نہیں ہیں، وہ تارک وطن ہیں۔ صحیح، مہاجر تو ہوتا ہے کہ جب آپ کو کسی جگہ رہنا آپ کا دوبر ہو جائے، اچھا آپ کے عقیدے کی وجہ سے اچھا، آپ پر زمین تنگ کر دی جائے اور آپ پھر اس جگہ کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جائیں، کسی دوسرے خطے میں جا کے پناہ لیں، تو اس کو مہاجر کہتے ہیں۔ صحیح، اور بہتر مستقبل کے لیے برضا اور رغبت جو ہے کسی دوسرے ملک کا رخ کرنا، وہ تو مہاجرت نہیں ہے، وہ ترک وطن ہے۔ شامی صاحب لیکن عقیدے کی وجہ سے تو یہاں پر بھی مسائل ہوئے۔ 2001 میں جب 9/11 ہوا اس کے بعد اسلاموفوبیا پھیلا اور کس طرح سے لوگوں کو پریشانیاں ہوئیں۔ اب آپ کو لگتا ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اسلاموفوبیا اب یہ کوئی گنجائش نہیں ہے، خاتمہ ہو گیا؟ ان کا کہنا یہ ہے، اب یہ تو ظاہر ہے کہ جب ان کو ووٹ مل گئے اور وہ منتخب ہو گئے تو ظاہر ہے جس سے اس کی تعبیر کریں، اور انہوں نے یہ بھی کیونکہ وہ سوشلسٹ ہیں اور مزدوروں کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ارب پتی ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، جی ہاں، وہ اب ذرا ہوشیار ہو جائیں، صحیح ہے، کیونکہ اب ورکرز کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وہ اب کو کہتے ہیں کہ 120 جو ہیں وہ بلینرز ہیں نیو یارک میں رہتے ہیں، جی ہاں، اور ان کی بھاری تعداد جو تھی، بلکہ سب کے سب سمجھیں وہ اس کے مخالف تھے ممدانی کے، ٹھیک، لیکن اور پیسے کی طاقت بھی بے اثر ہو گئی، اور ممدانی نے ایک بجلی کی لہر دوڑا دی۔ اب وہ تو دیکھیں نا، وہ اسرائیل جو ہے اس کی جو جارحیت جو غزہ میں اس نے کیا ہے، نیتن یاہو کے بھی خلاف ہیں، ہاں جی، جو مودی انڈیا میں کر رہے ہیں ہندتوا، اس کے بھی وہ خلاف ہیں، صحیح، اور انہوں نے اعلان کیا کہ یہ جو نیو یارک ہے یہ تارکین وطن کا شہر تھا، تارکین وطن کا شہر ہے، اور تارکین وطن کا شہر رہے گا، اور ایک تارک وطن ہی اس کو اب لیڈ کرے گا، اب لیڈ کرے گا جنوری سے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے خواب دکھائے ہیں، بہت سے وعدے کیے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ٹرانسپورٹ جو ہے اس کی سہولت فراہم کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں مفت ٹرانسپورٹ جو ہے وہ دیں جو گے، ڈے کیئر ہے اس کی سہولت مفت دیں گے، صحیح، یعنی جو خواتین جو ہے ہاں جی، جو کام کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، ان کے بچے جو ہیں ان کی نگہداشت کے لیے بالکل، ڈے کیئر سینٹر قائم ہے۔ رینٹس کا بڑا مسئلہ جو ظاہر ہے مشکل ہو گیا کرائے لوگوں میں کے لیے، اضافہ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو روکیں گے، ٹھیک ہے، مگر اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کو بہت، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس لگائیں گے نیا امیروں پر، اور غریبوں کو جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ٹھیک، ان کو فیسیلیٹیز دیں گے، ٹھیک، لیکن یہ بھی پھر کہا جا رہا ہے کہ جو اسمبلی ہے اس سے پوچھنا پڑے گا، اس کے بعد فری ہینڈ نہیں ہوگا، تو جو نیو یارک کی اسٹیٹ اسمبلی ہے اس کی اجازت کا بغیر تو شاید اس طرح کی ٹیکسیشن نہ کی جا سکے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال انہوں نے جو بھی خواب دکھائے ہیں وہ نیو یارک کے لوگوں نے دیکھ لیے ہیں، اب ان کا امتحان شروع ہوگا ٹھیک ہے، جب 1 جنوری سے وہ حلف اٹھائیں گے، بالکل، اور فی الحال تو وہ برابر کی ٹکر بن گئے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، ان کو للکارا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، او کان کھول کے سن لو، آواز بڑھا لو ٹی وی کی اگر دیکھ رہے ہو، مجھے پتہ ہے تم دیکھ رہے کان ہو، کھول کے سن لو، مطلب یہ کہیں محاورہ ترجمہ یہ ہوگا، تو اور سنو اونچی آواز کر لو کہ بھئی ہم یہاں مزدور جو ہے نا ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جو کم آمدنی والے لوگ ہیں، صحیح ہے، ورکنگ کلاس جسے کہا جاتا ہے۔ شامی صاحب